السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، اس سے پہلے سورۃ النور میں سے کئی باتیں بیان ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں بدکاری کو روکنے کے لیے فرمائی ہیں۔ مثلا بدکاری کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ سورہ نور کے شروع میں ہی فرمایا کہ والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اللہ کا قانون نافذ کرنے میں تمہیں کسی قسم کی نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کا ایک گروہ بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی عبرت ہو اور وہ گواہ بھی بن جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ بہت سزا بڑی ہے اور شادی شدہ کے لیے تو اس سے بھی بڑی سزا ہے رجم کرنے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت میں بہت ایک تمام جرائم سے بڑھ کر جو شرط تھی وہ لگا دی کہ 4 مرد اگر گواہی دے تو پھر یہ سزا نافذ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اعتراف کر لے اور اس اعتراف پر قائم رہے، پھر ان کو یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص کسی پر ویسے ہی تہمت لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام کے لیے یہ زبردست شرط رکھی کہ 4 گواہ اگر پورے نہ ہوں تو اگر کسی نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو وہ اپنی زبان بند رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اشاعت فاحشہ، بدکاری کے خبریں پھیلنے کا جتنا نقصان ہے۔ معاشرہ اس سے جس قدر خراب ہوتا ہے، لوگوں کو برائی کرنے کی ترغیب ملتی ہے، وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہیں لاتے تو ڈبل سزا یہ ہے کہ 80 درے مارو اور ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے رد کر دو۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ بے شک وہ کہے جی ہم نے خود دیکھا ہے تو جب پیدا کرنے والے نے کہہ دیا ہے کہ تم خاموش رہو، اگر تم 4 آدمی نہیں ہو تو خاموش رہو، تو جب تم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو تم فاسق بھی ہو اور تم جھوٹے بھی ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے بند فرمائے جن سے برائی در آتی ہے، داخل ہوتی انسان کے دل کے اندر، اور پھر وہ اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ اگر اجازت نہیں ملتی فرمایا واپس چلے جاؤ، اور اگر آواز آتی نہیں، کوئی گھر میں ملتا ہی نہیں تو پھر بھی واپس چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر جی آواز کوئی نہیں آئی تو اندر نہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی تاکید فرمائی وہ یہ تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دے اے میرے نبی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کچھ نیچی رکھیں، مطلب راستہ تو دیکھنا ہی ہے نا، تو اگر نظر پڑ گئی ہے تو ہٹا لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جب وہ نگاہ اٹھا کر کسی کو تاکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ساری خبر ہے، سب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ واللہ، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا تو الگ کوئی نہیں پتہ نہ چلے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سزا دینی ہے، جس نے انعام دینا ہے، اس کو تو خبر ہے کہ یہ تاک رہا ہے یا اس نے اپنی نگاہ ہٹا لی ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا واللہ خبیر بما یصنعون،
جو کچھ یہ ایمان والے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب خبردار، خبیر، خوب خبردار۔ اجازت لے کر جانا، نگاہ نیچی رکھنا، آگے عورتوں کے لیے نگاہ نیچی رکھنے کے ساتھ ایک اور شرط بھی لگائی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز جس کی پابندی لگائی وہ یہ تھی کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، پردہ کرے، صرف اپنے محرم جو ہیں ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں جو اجنبی ہے، حتیٰ کہ اجنبی عورتوں سے بھی جب تک تسلی نہ ہو کہ یہ گندی عورتیں نہیں ہیں اس وقت تک ان سے بھی پردہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اس کے بعد یہ آیات ہے جو ہم نے پڑھی، گھروں میں اجازت لے کر جاؤ، نگاہ نیچی رکھو، عورتیں پردہ کریں، اور اس سے اگلی جو بہت اہم تھی وہ یہ تھی ایامہ جو تم میں سے ہیں ان کا نکاح کرو۔ ایامہ جمع ہے ایم کی، ایم کہتے ہیں ہر اس عورت کا وہ جس کا نکاح نہ ہو، بے شک کنواری ہو یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو یا وہ طلاق اس کو ہو چکی ہو، اگر اس وقت اس کا خاوند نہیں ہے تو اس کا نکاح کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ وہ اور فرمایا ایم اس مرد کو بھی کہتے ہیں جس مرد کے پاس بیوی نہ ہو، وہ بھی ایم ہے۔ تو جن عورتوں کا نکاح نہیں ہے بے شک وہ ادھیڑ عمر ہو چکی ہے، بڑی عمر کی ہو چکی ہے، یا نوجوان ہے، کوئی بھی ہے، بغیر نکاح کے نہ رہنے دو، ان کا نکاح کر دو۔ اسی طرح جو مرد ہے اس کا بھی نکاح کر دو۔ اور آگے فرمایا تمہارے غلام اور لونڈیاں ان میں سے جو صالح ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ آخر وہ بھی مرد عورتیں ہیں، معاشرے میں بغیر نکاح کے رہیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکاوٹ کا ذکر کیا جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر نکاح نہیں کرتے۔ نکاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی، فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے نا، طاقت میں یہ بھی ہے کہ وہ مردمی طور پر ٹھیک ہو اور یہ بھی ہے کہ اپنا سلسلہ چلا سکے، اپنا جو ہے میاں بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، تو فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، اور جو نہیں طاقت رکھتا وہ پھر روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کے لیے کچلنے کا باعث ہوں گے۔ تھوڑے روزوں سے تو بعض اوقات شہوت بڑھتی ہے کیونکہ صحت اچھی ہو جاتی ہے نا، تو صحت اچھی ہو تو انسان کی ساری قوتیں ہی اچھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے، تو وہ رمضان کے روزوں سے تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن زیادہ جب روزے رکھے جائیں تو ایک تو نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، دوسرا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شہوت جو ہے وہ بھی اتنی دیر کے لیے جب تک روزے رکھتا ہے نا وہ کچھ نہیں جاتی۔ یہ تاکید فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک آدمی سے انہوں نے کہا بھائی تو نکاح نہیں کرتے تم؟ کہتا ہے جی کو اس نے عذر کیا ہوگا، کوئی فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کہنے لگے یا تو تم بدکار ہو یا تم نامرد ہو، تیسری کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا لڑکوں کو کون نکاح تمہارا کرتا نہیں جی میرا جی نہیں چاہتا، جی کیوں نہیں چاہتا؟ نہ چاہنے کی وجہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بدکار ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ نامرد ہے، ورنہ جی نہ چاہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جو مقصد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں،
ابھی تک اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی. وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا کرتا نا 40 سال کو پہنچ جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر وہ پیسے زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے کی ہرس میں بعض لگ جاتے ہیں. جی ابھی تک مکان اپنا نہیں بنا, ابھی تک کاروبار سیٹ نہیں ہوا, اتنے عرصے تک پاک باز رہنا. کوئی بڑا ہی اللہ کا ولی اور متقی ولی خاک ہونا جو نکاح ہی نہیں کرتا, اس نے ولی کیا ہونا ہے؟ یہ تو یہودیوں کے ولی تھے یا عیسائیوں کے ولی تھے یا ہندوؤں کے ولی تھے جو نکاح نہیں کرتے تھے. کہتے ہم نکاح نہیں کرتے لیکن ان کے سیکنڈل جو اخباروں میں آتے رہتے عیسائی راہبوں کے اور ان کے پادریوں کے, وہ لڑکوں سے جو بدفعلی اور ننے جو ان کے آ جاتی ہیں, مطلب اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں مسیح علیہ السلام کے نام پر, ان کے ساتھ جو منہ کالا کرتے رہتے ہیں, اور پادریوں کے اور جوگیوں کے جو قصے آتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوت کو ختم کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. 3 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. آپ گھر پر موجود نہیں تھے تو کہنے لگے, ایک نے کہا میں پوچھا انہوں نے ہماری ماں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کو عبادت کرتے. انہوں نے بتایا ہوگا کہ رات تہجد بھی پڑھتے ہیں, پھر آرام کرتے ہیں, اور روزہ رکھتے ہیں, کبھی نہیں رکھتے. کہنے لگے این نحن من رسول اللہ, ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ اور کیا نسبت ہے. ان کے تو اگلے پچھلے سب اللہ نے معاف کر دیے ہیں. ایک نے کہا اما انا, میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ساری رات جاگتا رہوں گا, قیام کروں گا, اللہ کروں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا, یہ فساد کی جڑ ہی ختم کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا, آپ نے انہیں بلا لیا. فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ ہاں جی کی ہے. بات سن لو, تم نے تو یہ تقوی کے لیے کی ہے نا, نیکی بزرگی کے لیے. انا اخشاکم للہ و اتقاکم, تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں, اور تم سب سے زیادہ تقوی والا وہ بھی میں ہوں. میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں. وَأَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ, میں قیام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں روزہ رکھتا ہوں نفلی اور نہیں بھی رکھتا. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اب ایک آدمی ہے ماشاءاللہ, اس کے پاس دولت بھی کافی ہے, زمینیں ہیں, کئی مربوں کا مالک ہے, فیکٹری بھی ہے, بعض کی فیکٹریاں چلتی ہیں, بعض کو اللہ تعالیٰ نے, ہر ایک کو اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ. اب اس کے بعد بیٹے کو وہ نا ایم اے کروانے کے بعد پھر باہر بھیج دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا میں اس کی عفت کا کس قدر خطرہ اس کے لیے پیدا کر رہا ہوں, اس کے ایمان کے نقصان کا کتنا خطرہ ہے. ایسی ہوس ہے اللہ, جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اتنا ہی زیادہ کرپشن کرتا ہے اور بدعنوانی کا ارتکاب کرتا ہے مزید پیسوں کے لیے. سمجھ نہیں آتی تو نے پیسے اتنے کرنے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یبن آدم الا ثلاث, آدم کے بیٹے تیری قسمت تو صرف 3 چیزیں ہیں. آدم کا بیٹا کہتا مالی مالی, میرا مال میرا مال. اور آدم کے بیٹے تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا. کھا لیا تو فنا کر دیا, پہن لیا تو پرانا کر دیا, یا پھر صدقہ کر کے اپنے خزانے میں جمع کر لیا. باقی سب تو دوسروں کا ہے, تو چھوڑ کر اسے جانے والا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو شخص ہے نا ناکام, سب سے زیادہ خسارے والا شخص وہ ہے
جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، دوسروں کی، بیٹے کو ناجائز بیٹیوں کا حق بیٹے کو دے دیا، لو بیٹے کی خاطر تو نے یہ کیا، قیامت میں پکڑا تو جائے گا، اور مال تیرا وہ ہے، وہ بیٹا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا دنیا کے اندر، اگرچہ وہ بھی پکڑا جائے گا کہ تجھے پتا تھا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں لیا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اپنے بچے جب جوان ہوتے ہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں صرف اس خیال سے کہ یہ ابھی تک یہ ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ جس ماحول سے گزرتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہے، جس ماحول سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے عفیف بھی کئی ہوتی ہے، ہم سب کے متعلق ایسا نہیں کہتے، لیکن یہ کون سی دانائی ہے کہ ان کو ایسے ماحول کے سپرد کیا جائے جہاں ان کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ تو ویسے ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی کی ترغیب ہے، بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، موبائل جس کے پاس ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ کو حدیث بھی اس میں سے پڑھنا چاہے تو یک لخت آگے کسی نہ کسی بدکار عورت کی تصویر آ جاتی ہے۔ ہر وقت جس کو اللہ کا خوف نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، اس بدکاری کو دیکھنے سے کس طرح بچے گا جو ہر وقت کفار نے ہر شخص کے موبائل میں سستی کر کے بھیج دیے کہ دن رات وہ اس کو پکڑے رکھے اور دیکھتا رہے، اور بدکاری کا اس کے ذہن میں ہر وقت یہی خبط سواد ہے۔ اس کا علاج بھائیو شادی کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور اسے وہ بڑی خوبصورت لگے، وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، اس کے پاس بھی وہ کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، اس کے پاس آ جائے۔ اب یہ نکاح ہے جو انسان کو نگاہ کی آوارگی کا جو نتیجہ ہے نا بدکاری، اس سے بچانے والا ہے۔ نگاہ آوارہ ہو جاتی ہے، بندہ کوشش بھی کرے تو ہو جاتی ہے، اس سے بچانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نکاح کرنا، اور اس کے لیے جو مشکل تھی وہ تھا پیسوں کا، یعنی فقیری۔ اللہ نے اس کا حل فرمایا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، پہلے اکیلا کمائی کرتا ہے کچھ نہیں بنتا، جب بیوی آئے گی تو ایک اور ایک کتنے ہو گئے، 11 ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 11، ایک اور ایک 11 ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اب میں بچوں والا ہوں، بیوی والا ہوں، جو نکما ہے نا نکھٹو، وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اچھا بچے 20-25 سال کے ہو جاتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہی نہیں، اور ان کو 16-17 سال کی عمر میں نکاح کر دو، اللہ کے فضل سے ذمہ دار بن جائے گا۔ یہ تجربہ ہے، ذمہ دار بن جائے گا۔ اس کے بغیر وہ اڑاتے رہیں گے مال، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غیر ذمہ دار رہیں گے جب تک ان کا نکاح آپ نہیں کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اصحاب رسول فقر کی حالت میں بھی نکاح کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ پسند کریں تو مجھ سے نکاح کریں۔ آپ نے پھر اس کو دیکھا سر سے پاؤں تک اور بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، وہ عورت بھی بیٹھی رہی۔ پھر جب وہ جانے لگی تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ کو حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا یہ میری تہ بند ہے، اوپر کی چادر قمیص بھی نہیں تھی، صرف تہ بند باندھی ہوئی تھی، یہ تہ بند ہے، آدھی اسے دے دوں گا، آدھی میں خود رکھ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدھی کا پھر کیا، نہ تجھے فائدہ نہ اس کو فائدہ، جا گھر میں جا تلاش کر، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہ بھی لے۔ وہ گھر گیا
آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے. فرمایا تمہیں کوئی قرآن یاد ہے؟ ہاں جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. فرمایا کہ اسے وہ صورتیں یاد کرا دو، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. آپ سوچیں گے بھی یہ کس طرح؟ اس طرح کہ وہ اکیلا ہے نا، تو ایک آدمی کا کھانا تو وہ یقیناً کھاتا ہی ہے نا، جہاں سے بھی کھاتا ہے. اب بیوی آ گئی تو دو ہو گیا نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بیوی ہو سکتا ہے اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اس کو کوئی مشورہ دے گی، جاؤ فلاں کام کر لو، اس کے ساتھ شریک بھی ہو سکتی ہے. سسرال والے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تو ظاہری اسباب ہے نا. تو اللہ کی طرف سے جو مدد غیب سے ہونی ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. جو غیب سے اللہ کا وعدہ ہے نا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اور دیکھنا چاہیے رشتہ جس میں دو وصف ہوں لڑکوں کے لیے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسا رشتہ آئے تمہارے پاس جس کا دین تمہیں پسند ہے، نمازی ہے، سچا ہے، بدکار نہیں، گندی عادتیں نہیں ہیں، وخلقہ عادت اس کی پسند ہے، بخیل نہیں ہے، ہاں جی غسیل نہیں ہے، ہاں جی اس طرح عادتیں ہوتی نا، گندی عادتیں ہوتی کہ من ترضون دینہ وخلقہ، اس کے اخلاق اچھے، اس کو رشتہ دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ و فساد بہت بڑا پھیل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ اس انتظار میں کوئی شہزادہ، کوئی آسمان سے اتر کر کوئی چاند آئے گا تو اس کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، یا بیٹی اس چاند کے انتظار میں بیٹھی. اب تو رشتے آتے ہیں، پھر جب بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے نا، پھر یہ تلاش کرتے پھرتے. پھر ان کو کوئی سعودی عرب میں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ وہ لڑکیاں زیادہ پڑھ کرنا وہ عہدوں پر پہنچ گئی، ان کے اب آگے ملازمت میں لگ گئی، تنخواہیں ہوگی بڑی بڑی، ان کو رشتہ ہی کو پسند نہیں آتا. پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں پھر وہ ان کو رشتہ لیتا ہی کوئی نہیں. وہاں ایک اور گندا رواج شروع ہے، مسیار اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے گھر رہوں گی، اپنا خرچہ میں اٹھاؤں گی، تم بس مجھ سے نکاح کر. جو مرد خرچہ نہیں دے گا وہ کس طرح وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں. کس طرح؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قدرتی ایک برتری اور بڑائی دی. وبما انفقوا من اموالهم، اور وہ مال وہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا سارا بندوبست مرد کے ذمہ ہے. تو یہ اب ہمارے ہاں بھی مشرف صاحب کے بعد اور سلسلہ بڑھ گیا. اسمبلی میں بھی عورتیں، جس دفتر میں جائے عورتیں بیٹھی ہوئی. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے فرمایا جو ہے نا انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو ایم ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں، ان کا نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے بچہ ابھی جی پڑھ رہا ہے، چلو پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا، نکاح کر دو. تمہارے ایک لڑکی آنے سے تمہارے خرچ میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. ایک بچی کا تم کھانا نہیں دے سکتے، کپڑے نہیں دے سکتے. بیٹے کو پڑھ لے دو، بلکہ بیٹی کو بھی پڑھاؤ. بیٹی کو، وہ بھی اب تمہاری بیٹی ہے، اس کو پڑھاؤ. اللہ نے اگر تمہیں وسعت دی ہے ٹھیک ہے، اس کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی بناؤ. وہ شادی شدہ ہونے کے بعد ایک پاک باز لڑکے اور لڑکی کی صورت میں زندگی بسر کرے. میں نے تو اللہ کے فضل سے اپنے بیٹے کوئی چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا مدرسے کی، کوئی دوسری میں،
اپنی تنخواہ کا ایک حصہ ان کو دے کر لو بیٹے کھانا پکانا اپنا پکاؤ اور پڑھو. جب وہ فارغ ہو ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے، اپنا انہوں نے کام سنبھال لیا. یہ ہے کہ پہلے ایک دن ایک صاحب آئے 40-45 سال اس کی عمر، یہاں ایسے ہی آتے ہیں، اکثر ایسے آتے ہیں. میں نے کہا دوسری شادی کہ پہلی؟ میں نے کہتا پہلی. میں نے کہا تجھ پر تو یا تیرے ماں باپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے یا تو نے خود اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کئی ایسے جو خود اپنی جان پر ظلم کرتے، کئی ایسے کہ ان کے ماں باپ ان کی جان پر ظلم کرتے. بچیوں پر تو یہ ظلم بہت ہی ہوتا ہے. اور جی فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، یہ شرط ہے، فلاں شرط ہے، فلاں شرط ہے ہی کوئی نہیں اسلام کے اندر. سوائے مردوں کے متعلق تو 2 چیزیں بیان کی ہیں میں نے. ایک یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہو، گندے اخلاق والا ہو، بدتمیز ہو، ہاں جی بخیل ہو، اور کئی جو اس میں گندی عادت ہو، ہیروئن پینے والا ہو، دوسرا تیسرا نہیں، کتنا بھی مالدار ہو نہیں دینا. اور دوسری یہ ہے کہ اس کا دین درست ہو، نمازی ہو، بے نماز نہ ہو، توحید والا ہو. اور بچیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون، فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. یا تو مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا خاندانی شرافت کی وجہ سے، کسی اونچے خاندان کی ہے، یا دین کی وجہ سے. 4 چیزیں اگر مل جائیں تو سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے. مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خاندانی بھی ہو، دیندار بھی ہو تو ماشاءاللہ. جب آپس میں مقابلہ ہو جائے، ایک طرف لڑکی ملتی ہے دیندار تو ہے لیکن وہ مال شال کو نہیں بیچاروں کا، خاندانی شرح اونچے خاندان کی، لوگوں کے خیال میں جو اونچا وہ نہیں، ہاں جی، یا کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اور ایک طرف خوبصورت تو ہے لیکن پتہ ہے اس نے آتے ہی کہنا ہے بھائی میں تو موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ایک بڑی سکرین جب تک گھر میں ہو میں نہیں رہ سکتا. اور یہ پردے کی مصیبت تو مجھ سے اٹھائی جاتی ہی نہیں. ایسی ملعون عورت سے نکاح مت کرو، بالکل نہ کرو. ایسی بے دین عورت سے اس کو اپنے گھر میں بہو بنا کر مت لاؤ. نماز نہیں پڑھتی مت اس کا رشتہ کرو. کتنی بڑی خوبصورت ہے، بے شک وہ ڈاکٹر ہے، بے شک انجینئر ہے، بے شک وہ سید خاندان کی ہے، اگر نماز نہیں پڑھتی پتہ چل جاتا. عورتیں تو نماز میں نے دیکھا بہت ہی کم پڑھتی ہیں، اکثر عورتیں بے نماز. یہ دیکھ لو کم از کم نمازی ہو. اور اگر اللہ کرے جمال بھی ہو، دوسری خوبیوں ماشاءاللہ پھر تو بہت اچھا ہے. تو بس یہ چیز دیکھ کر اپنے بچیوں کا پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں. نکاح جب بالغ ہو گئے ان کی ایک ضرورت ہے، جس طرح کھانا پینا ضرورت ہے، جس طرح لباس ضرورت ہے، ان کی شادی کرو. اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گھر میں رونق، بچے اللہ کے فضل سے پوترے پوتریاں اللہ تعالیٰ رونق بنا دیتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور وہ بے بس بیچاری لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو رہا، لڑکے ہیں مجبور ہیں. بات کبھی کرتے تو کہتے شرم نہیں آتی تجھے؟ اچھا اس پر شرم آتی ہے، اور گندی کو خبر ہے اس نے فلاں بدکاری کی ہے، اس پر شرم کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.